welcome to Tonight with Faria. آج بات کریں گے امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے. Let's take a look at the headlines tonight. سینٹ الیکشن میں جماعت اسلامی اور نون لیگ میں اتحاد کس بنیاد پر ہوا؟ مولانا فضل الرحمان کس بنیاد پر ایم ایم اے کے سربراہ بنائے گئے؟ جماعت اسلامی اپنے بل پر الیکشن کیوں نہیں لڑ سکتی؟ الیکشن سے قبل ایم ایم اے کی بحالی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پوچھیں گے امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے. ویلکم ٹو دی شو. الیکشن کی آمد کے ساتھ ہی سیاسی درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے. نئے سیاسی اتحاد بن رہے ہیں اور ساتھ ہی کچھ پرانے اتحاد بھی زندہ ہو رہے ہیں. ایسا ہی ایک اہم اتحاد ایم ایم اے تھا جس میں جے یو آئی ایف اور جماعت اسلامی جیسی اہم مذہبی جماعتیں شامل تھیں، مگر پھر اختلافات کے باعث یہ اتحاد بکھر گیا. ایک بار پھر ایم ایم اے بحال ہو چکی ہے. مقصد مذہبی جماعتوں کے ووٹ بینک کو اکٹھا کرنا ہے. مولانا فضل الرحمان ایم ایم اے کے صدر بنائے گئے ہیں. جماعت اسلامی پر ایم ایم اے میں شمولیت پر تنقید بھی کی جا رہی ہے. ماضی میں اس اتحاد کو بعض حلقے یہ بھی کہتے تھے کہ یہ ملا ملٹری الائنس ہے. آج اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے قیام پر پھر شکوک و شبہات کا اظہار بھی کیا گیا. دوسری جانب سینٹ الیکشن میں جماعت اسلامی نے میاں نواز شریف کے امیدوار کو ووٹ دیا، جبکہ میاں نواز شریف کے خلاف پینما کیس میں سراج الحق صاحب خود سپریم کورٹ گئے تھے، مگر انہی کے نامزد امیدوار کو سینٹ الیکشن میں ووٹ دینے پر بھی کافی کرٹیسزم ہوا. اسی لیے آج ہمارے ساتھ ہیں سراج الحق صاحب، ان سے سوال سے بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دا پروگرام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سراج الحق صاحب، سب سے پہلے ایم ایم اے کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان وہ شخصیت ہیں جن کو خیبر پختونخوا حکومت پہ شدید تنقید، آپ سٹرونگسٹ اپوزیشن خیبر پختونخوا حکومت کی سمجھ لیں تو وہ پچھلے ان سالوں میں رہی ہی مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کی ہے اور ان کی ہے. ان کے ساتھ آپ ایلائی بن رہے ہیں جبکہ آپ خود اس حکومت کا حصہ رہے ہیں. اس کو کیسے ہم ایکسپلین کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک میں اس وقت ظالم جاگیرداروں اور کرپٹ سرمایہ داروں کی پارٹیاں بھی ہیں جنہوں نے گزشتہ 70 سال ایک ہی کلچر، ایک ہی سٹیٹس کو بحال رکھی ہے، اور وہی طبقات ہے کہ اگر ماشاءاللہ ہو تو بھی اس میں ان کے چچا یا ان کا بھتیجا یا ان کا ماموں یا ان کا بھانجا نظر آئے گا، اور جمہوری حکومتیں ہو تو بھی وہ پارٹیوں کو اپنے کلب کی طور پر یا استبل کی طور پر استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے مذہبی جماعتیں یا دینی جماعتوں کا جو اتحاد ہے یہ ایک متبادل پلیٹ فارم ہے عام لوگوں کے لیے اور عوام کے لیے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ایسی لوگ ہیں جن کے نام پاناما لیکس میں نہیں ہیں، جو نیب زدہ نہیں ہیں، جنہوں نے قرضے لے کر معاف نہیں کروائے ہیں، جو کلین ہے اور جو نظریہ پاکستان پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، اور عام لوگوں کو ہم اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تاکہ عام آدمی کے لیے ایوان کا دروازہ کھل جائے. ورنہ ہماری تقدیر میں تو نہیں ہے کہ بس یہی ظالم جاگیردار اور کرپٹ سرمایہ دار سینٹ میں بھی ہوں گے، وزارتوں میں بھی ہوں گے، قومی اسمبلی میں بھی ہوں گے، چینل کی سکرین پر بھی یہی ہوں گے، مارشاء اللہ میں بھی یہی ہوں گے، جمہوریتوں میں بھی یہی ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ملک ان کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، ملک عوام نے بنایا تھا، اور عوام کو ایوانوں میں بھی آنا چاہیے. تو متحدہ مجلس عمل ایک مثبت اتحاد ہے اس تمنا کے ساتھ کہ عام آدمی بھی اسمبلی میں پہنچ جائے تاکہ عام آدمی کا مسئلہ حل ہو. ٹھیک ہے. جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی اس میں نہیں آتی، اس ڈیفینیشن میں جو آپ نے سمجھائی جس میں عام آدمی ہو، کیونکہ ابھی تو الائنس آپ کا پی ٹی آئی کے ساتھ رہا ہے، حکومت تو آپ نے ان کے ساتھ مل کر کی ہے. دوسرا جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ ملٹری کی حکومت میں بھی شامل رہے اور جمہوری حکومتوں میں بھی شامل رہے، ان میں تو مولانا فضل الرحمان کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ ہر حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ تو اس ڈیفینیشن میں تو وہ بھی آ جاتے ہیں. دیکھیے متحدہ مجلس عمل پہلے بھی تھی، 2002 میں ایک اچھی اکثریت لے کر ہمارے کوئی 68 اور 69 ممبران تھے. اور سر 2002 میں مارشل لاء تھا یا جمہوری حکومت تھی پاکستان میں؟ نہیں، مارشل لاء کی حکومت تھی، لیکن ظاہر ہے ہم عوام نے ووٹ دیا تھا، اور ایک سال تو ہمارا ممبران قومی اسمبلی میں بیٹھے نہیں تھے. مسلسل
پرویز مشرف کے خلاف جدوجہد کرتے رہے کہ وردی اتارو، صدارت چھوڑ لو یا فوجی عہدہ چھوڑ لو، اور اس لیے اس موقف کے ساتھ ہم نے کام کیا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو سیاست ہے، یہ سیاست تو پیسے کی سیاست ہے، اسٹیٹس کو یہ ایک خاص طبقے اور خاص کلاس کے لیے ہے، ایک عالمی اسٹیبلشمنٹ سے متاثر سیاست ہے۔ ہم اور آپ یا عام لوگوں کے لیے اس میں تو کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ کا کام ووٹ دینا ہے اور یا بل دینا ہے یا رونا ہے یا احتجاج کرنا ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جس میں عام ورکر بھی آ جائے اور عام ورکر کو بھی ٹکٹ مل جائے اور وہ بھی ایوان میں جا کر عام آدمی کا مسئلہ اٹھائے۔ متحدہ مجلس عمل یہی کام کرے گی۔ رائٹ، یہی کام آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم ایم اے کرے گی۔ جو اس وقت جس صورت میں یہ بحال ہوئی ہے، مولانا فضل الرحمان ایم ایم اے کے صدر اور لیاقت بلوچ جنرل سیکرٹری مقرر کیے گئے ہیں، کیا ایم ایم اے کی بحالی کے بعد جماعت اسلامی گزشتہ اگر اکٹھے اب آپ کو گورنمنٹ ملتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر پرفارم کریں گے آپ، یا الیکشنز میں بہتری ہے آپ کی، زیادہ امید ہے جیتنے کی اس الائنس کے ساتھ؟ یقیناً اس میں بہت بہترین کے امکانات ہیں۔ ہم پرعزم ہیں، پرجوش بھی ہے، پر امید بھی ہے، اور عام جو آدمی ہیں اس کے لیے یہ امید کے ایک شمع بھی ہے۔ یہاں تک یہ ہے کہ ہم بہتر کارکردگی دکھائیں گے تو میرا یہ خیال نہیں، میرا ایمان اور یقین ہے کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ 2002 سے لے کر آج تک ہمارا تجربہ میں بھی اضافہ ہوا ہے اور ہمارے کلیئر ویژن ہے۔ اور میں فریحہ ایک ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم چہروں کی تبدیلی کے لیے نہیں، ہم اس موجودہ نظام کے مقابلے میں ایک متبادل نظام کے علمبردار ہیں۔ اگر اجازت دیں بڑے ادب کے ساتھ، وہ بہت اچھی بات ہے، وہ تو ہر مسلمان چاہے گا کہ آپ ایسا کریں، لیکن سر جو اس وقت آپ نے پوری حکومت کا ٹائم جس طرح بھی حکومت میں الائنس میں گزارا ہے، یہ جس جماعت کے ساتھ ہے، وہ یہی کہتی تھی ہم تبدیلی کی جماعت ہے، اس وقت آپ نے کہا کہ یہ شاید جماعت ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اب کیونکہ آپ نے پرفارم کیا ہے خیبر پختونخوا میں، تو آپ کو نیکسٹ الیکشن میں اپنی پرفارمنس کی بیس پہ جانا چاہیے یا ایک نئے ایجنڈا سے؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ پرفارم نہیں کیا اس لیے ہمیں ایک نیا ایجنڈا لے کے جانا پڑا ہے؟ نہیں فریحہ، ہم اس پی ٹی آئی کے ساتھ مخلوط حکومت میں شامل ہیں۔ ہمارے 3 ڈپارٹمنٹ ہے، ایک لوکل گورنمنٹ ہے، ایک فائنانس ہے، ایک عشر اور زکوٰۃ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارے ان تینوں وزراء کی کارکردگی مثالی رہی، جن کے اپنے بھی اور مخالف بھی تعریف کرتے رہے، حتیٰ کہ ورلڈ بینک نے بھی تعریف کی ہے۔ گزشتہ دنوں خیبر پختونخوا کی چیف سیکرٹری نے تمام ڈپارٹمنٹ کا جائزہ لے کر، تمام وزارتوں کا جائزہ لے کر جو سرٹیفکیٹ ایشو کی ہے، تصدیق کی ہے، وہ خیبر پختونخوا میں بلدیات کے منسٹر عنایت اللہ خان کی ہے، جو ریکارڈ پر موجود ہے، جو سوشل میڈیا پر موجود ہے، جو اخبارات میں یہ بات آئی ہے۔ ان کو مبارکباد دی ہے کہ میرے جائزے، میرے تجزیے، میرے نالج، میرے مشاہدے کے مطابق سب سے اچھی کارکردگی خیبر پختونخوا میں عنایت اللہ صاحب کی رہی ہے۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کسی تکبر میں ہم نہیں جا رہے ہیں، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت میں ہمارے 3 منسٹریاں تھیں جس کو بہتر بنانے کی ہم نے کوشش کی ہے، لیکن ہمارے ساتھ ایک اسلامی ایجنڈا ہے، ایک نظریاتی ایجنڈا ہے، ایک ویلفیئر ایجنڈا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ میری حکومت، میری ریاست اور میرا ملک ایک ویلفیئر اسلامی ریاست بن جائے، جس میں حرام کانا اور کمانا مشکل اور حلال کمانا آسان ہو، جہاں نوجوانوں کو روزگار اور حلال کا روزگار ملے، جہاں ہر بچے کے ہاتھ میں قلم اور دوات ہو اور غربت کی وجہ سے کوئی تعلیم سے محروم نہ رہے، جہاں مائیں اپنے بیٹیوں کو فروخت کرنے کے لیے مجبور نہ ہو، جہاں پیسے کی بنیاد پر کوئی سیاست نہ کرے، صلاحیت کی بنیاد پر، میرٹ کی بنیاد پر فیصلے ہو۔ میں ایک ایسی حکومت چاہتا ہوں، ایک ایسا نظام چاہتا ہوں جس میں عام آدمی بھی محسوس کرے کہ میری حکومت ہے اور میرے اس میں حصہ ہے۔ اسی پیغام کو لے کر آپ 2002 کا ذکر کر رہے ہیں، لوگوں نے آپ پر اعتماد کیا، اس میں سے کیا کیا ڈیلیور کیا تھا تب؟ 2002 میں تو مرکز میں پرویز مشرف کی حکومت تھی۔ ہم نے اگر کوئی قانون سازی کی بھی تو پرویز مشرف نے ہماری صوبائی اسمبلی کے پاس طے کردہ قوانین کے خلاف سپریم کورٹ میں گئے اور اس کو بلڈوز کیا۔ وہ ہمیں نہیں چھوڑ رہے تھے اپنے
اس ویژن کے مطابق آگے جانے، اور انہوں نے یہی کہا کہ جب تک میں ہوں آپ یہ نہیں کر سکیں گے، اور اس عمل پر وہ امریکہ کو خوش کرنا چاہتے تھے، وہ مغرب کو خوش کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ وہ ایک فوجی ڈکٹیٹر تھے اور ہمارا خطرہ کڑا کر کے اور ہمیں ایک خطرناک طاقت کے طور پر پیش کر کے وہ مغرب کو خوش کرنا چاہتے تھے کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، بس میں نہیں منع کیا، میں مقابلہ کر رہا ہوں، اس لیے مجھے سپورٹ کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم صرف صوبے کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی مرکز میں بھی آئیں گے اور ہم وہ کارکردگی دکھائیں گے کہ پاکستان کے عوام کے لیے، نئی نسل کے لیے ایک اسلامی اور خوشحال پاکستان یہ بڑا خوشائن خیال ہے، لیکن کیسے؟ آپ جماعت اسلامی کی دیکھ لیں کتنی سیٹس ہیں، دیکھ لیں ایم ایم اے کی کتنے، کس طرح مرکز میں تو حکومت بننی بڑی مشکل لگتی ہے۔ دیکھیے قرآن میں اللہ نے فرمایا نا کہ تلک الایام نداولھا، ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی آج جو طاقتور ہے وہ کل صبح بھی ویسا ہی ہوگا، یہ تو رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات، جو کہتا ہے نا کہ طول شب فراق سے نہ گھبرا کے اے جگر، ایسی بھی کوئی شام ہے جس کا سحر نہیں۔ تو کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ بے روزگاری، یہ بدامنی، یہ کرپشن، یہ جھوٹ، یہ سود، یہ چالاکی، یہ پیسے کی بنیاد پر انویسٹمنٹ اور سیاست، یہ میری قوم کے مقدر ہے؟ نہیں نہیں، انشاءاللہ یہ ضرور تبدیل ہوگا۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ عام آدمی کہے گا کہ ہاں یہ میری حکومت ہے، دروازے کھلے ہوں گے اور انصاف کا دروازہ وہ گنگا، بہرا اور اندھا نہیں ہوگا، وہ کھلا رہے گا اور ہر مظلوم کی وکالت ریاست کرے گی، حکومت کرے گی۔ رائٹ، بٹ سر ابھی آپ نے یہ بحالی شروع ہوئی ہے، لیکن ہم نے سنا ہے کہ خیبر پختونخوا کے صدر کی پوزیشن پر ابھی سے جو ہے معاملات طے نہیں ہو رہے جے یو آئی ایف کے درمیان، ان کا خیال ہے ان کی زیادہ ریپرزنٹیشن ہے، جماعت اسلامی کا خیال ہے کہ یہ ان کو ملنا چاہیے عہدہ۔ تو ایک نچلے سطح پر اختلاف ہے، اس کا اصول یہی ہے کہ جہاں ضلع کوئی فیصلہ نہیں کرے گا وہ فیصلہ صوبے میں آئے گا، جہاں صوبے میں کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو اس کا فیصلہ مرکز کرے گا۔ ایسے سچ کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر وہ لوگ خوش ہو جائے جو ایم ایم اے کے آنے سے پریشان ہیں۔ رائٹ، ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ سراج الحق صاحب موجود ہیں۔ آفٹر بریک ہم بات کریں گے سینٹ الیکشن کی۔ کیپ واچنگ ٹونائٹس فیئر۔ ویلکم بیک۔ سراج الحق صاحب، کافی عرصے سے اسپیشلی جب سے آپ کی لیڈرشپ آئی ہے تو جو ضمنی الیکشن میں انتخابات ہوئے، کہیں پر پی ایم ایل این کے ساتھ ہوئے، کہیں پر پی ٹی آئی سے ہوئے، یہ جو ایک بار بار سمجھ لیں کہ مصلحت والی سیاست ہے وہ نظر آئی ہے جماعت اسلامی میں، جس کے اوپر تنقید ہوئی، خود جماعت اسلامی کے اپنے حلقوں سے بھی تنقید ہوئی۔ اب دوبارہ سینٹ کے الیکشن میں آپ نے پھر ایک دفعہ اپنے خیبر پختونخوا کے الائز کو بھی ناراض کیا، اسی جماعت کے خلاف جب آپ نواز شریف صاحب کے خلاف پیٹیشن لے کے گئے تھے، آپ نے انہی کے ساتھ الائنس کیا۔ پچھلے جب الیکشن تھے تو آپ کا پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس تھا۔ یہ اس قسم کی سیاست کیوں آ گئی ہے جماعت اسلامی میں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں سسٹر، گزشتہ سینٹ الیکشن میں ہمارے 8 ممبران تھے، تو میں جنرل الیکشن پہ کھڑا تھا، مجھے 7 کی ضرورت تھی اور ہم نے پی ٹی آئی کو 24 ووٹ دیے، انہوں نے ہمیں 7 ووٹ دیے، ٹیکنوکریٹ میں ووٹ دیا، خاتون میں ووٹ دیا، اقلیت میں ووٹ دیا، اس طرح 3 8 24 ووٹ ہم نے دیے اور 7 ووٹس نے ہمیں دیے۔ ایک بات، لیکن یہ الیکشن تو بہت دلچسپ تھا، ہم نے کوشش کی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ حسب سابق ہمارا اتحاد ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اس بار کڑا نہ کرے، ہمیں ووٹ دے، اور اپنا انہوں نے اتحاد بنایا وطن پارٹی کے ساتھ، جناب شرپاؤ کے ساتھ، جے یو آئی اور پیپل پارٹی نے اتحاد بنایا، تو ہم رہ گئے اکیلے۔ ایسے میں اے این پی نے ہمارے ساتھ بات کی، مسلم لیگ نے ہمارے ساتھ بات کی، اور بالکل یہ جو باقی اتحاد ہے یہ آخر میں بنا، ورنہ ہمیں سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ چونکہ آپ کے 7 8 ممبران ہیں، یہ الیکشن آپ کا نہیں بنتا، اس لیے کہ اس میں تو ووٹ خریدنا ہے۔ اور دلچسپ بات بتاؤں کہ خیبر پختونخوا میں تمام امیدواران یہی ڈسکشن کرتے تھے کہ میرے اپنے 8 بندے ہیں، میں نے پھر مزید خریداری کرنے اوپن مارکیٹ سے۔ اب پیپل پارٹی والوں سے پوچھے کہ آپ کے تو 7 ممبران تھے، لیکن جنرل کونسل بہرامند تنگی صاحب کامیاب ہو گئے،
اس طرح آپ ان سے پوچھے کہ آپ کی تو 7 ممبران تھے لیکن ایک خاتون بھی کامیاب ہوگی، اس کے لیے تو 20 32 35 ووٹ کی ضرورت تھی. تو کہتے ہیں یہ کیسے ہوا؟ کہتے ہیں یہ اوپن مارکیٹ سے ہم نے اٹھائے ہیں. سب لوگوں کے اندر یہی تھا کہ جناب اوپن مارکیٹ سے اٹھانا ہے، اوپن مارکیٹ کی طرف جانا ہے. ہم اپنے 8 ممبران رکھتے تھے، نہ ہمارا کوئی کارکن بک گیا، نہ کوئی ہمیں خرید سکا، اور ہم نے دن کے روشنی میں فیصلہ کیا. ایک بات اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، ہمارا امیدوار کامیاب ہوا اس 8 پر. باقی سب لوگ روتے رہے، کوئی کہتا ہے کہ ہمارا 20 آدمی بک گئے، کوئی کہتا ہے ہمارے اتنے لوگ بک گئے. سارے رو رہے تھے، اللہ کا شکر ہم ادا کر رہے تھے. اور مجھے خود ایک آدمی نے کہا کہ آپ کے لوگوں کو خریدنے کے لیے ہم نے خود کوشش کی لیکن کوئی ممبر ہم آپ کا نہ توڑ سکا نہ خرید سکا. میں تکبر نہیں کرتا ہوں، میں عاجزی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری لاج رکھی. یہ انٹرسٹنگ آپ نے جواب دیا. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر آپ کے ممبرز نہیں خریدے جا سکے، مگر نظریاتی اختلافات ایک طرف، مگر یہ واقعی بڑی اس پہ خراج تحسین ملنا چاہیے. لیکن جو ہوا الیکشن میں، ٹھیک ہے آپ کے ممبرز نہیں بکے، مگر یہ حقیقت ہے کہ ممبرز بکے، خریدے گئے. پورے الیکشن کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا رہی ہے پی ایم ایل این. کیا آپ اگری کرتے ہیں ان کی اس بات سے؟ فرح ادریس صاحب، میں کیا اگری ہوں؟ خود پارٹیوں کے سربراہان نے اعتراف کیا کہ ہاں ہمارے لوگ بک گئے. کراچی میں پارٹی سربراہ نے اعلان کیا کہ ہاں ہمارے لوگ بک گئے، اور پورا استبل غائب ہو گیا. اس لیے میں نے چیف جسٹس سے الیکشن کے بعد یہی درخواست کی کہ خدا کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سینٹ کلین لوگوں کا ایک ادارہ بن جائے تو ان تمام سینیٹر کو بلا کر بیان حلف ان سے لے لے کہ آپ اللہ کو گواہ کر کے اقرار کر کے کہ آپ نے پیسہ استعمال کیا ہے یا نہیں استعمال کیا ہے. مجھے افسوس ہے کہ چیف جسٹس پتہ نہیں کیوں نہ کر سکے. وہ ہاسپٹل جاتے ہیں، وہ دودھ کی دکان پر جاتے ہیں، لیکن اتنا بڑا فراڈ ہوا، اتنا بڑا سانحہ ہوا کہ خود پارٹی لیڈر نے کہا کہ ہمارے اتنے لوگ بک گئے اور چیف جسٹس پر خاموش رہے. حال یہ ہے کہ اگر یہ ایک ایکسرسائز کرتے آئندہ کے لیے سینٹ کے لیے نہ کوئی ووٹ لیتا نہ کوئی اپنا ووٹ فروخت کرتا. ایک بار اگر اس کو بلاتا کہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر آپ اعتراف کریں کہ کیا آپ نے ووٹ خریدا ہے یا نہیں خریدا ہے. اس لیے کہ اپنے مجالس میں اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا خریدا، اتنے پہ خریدا، اور پارٹی لیڈر بھی اعتراف کرتے ہیں. رائٹ. لیکن جو اس حوالے سے آپ نے کہا کہ پارٹی لیڈر بھی اعتراف کریں، چیف جسٹس کو بھی آپ نے کہا، لیکن اس کے باوجود جو نظریاتی اختلاف ہے اس کے اوپر تنقید ہوئی. خواجہ آصف نے کچھ کہا. I want you to listen to that. Let's watch خواجہ آصف. کہ پاکستان کی تحریک پاکستان سے لے کے پاکستان کی تخلیق سے لے کے آج تک جماعت اسلامی تحریک کی ہمیشہ رانگ سائٹ پہ رہی. پنجاب میں آتے ہیں ایک اور سیاست شروع کر دیتے ہیں، اتنے ترلے منتی سیاست شروع کر دیتے ہیں، یہاں آنکھیں نکالنے کی سیاست کرتے ہیں. کے پی میں جائیں نہ پہچانتی نہیں ہے. آزاد کشمیر میں جو ہے وہ ہمارے دمچھلا بن جاتے ہیں. سر یہ کیسے لوگ ہمارے جھی کو جلانے آ گئے ہیں. جماعت اسلامی ہمیشہ ہسٹری کی غلط سائٹ پہ رہی. خواجہ آصف کہہ رہے ہیں فارن منسٹر آف پاکستان، اور آپ نے دیکھا کہ بڑے سینئر لیڈرز ان سے اگری کر رہے تھے وہاں پر. بڑے دلچسپ بات کی ہے، اس لیے کہ ان کو تکلیف ہوئی تھی. سب سے پہلے میں پاناما لیکس میں عدالت گیا تھا اور اسی عدالت نے ان کے لیڈر کو نااہل قرار دیا، جو آج تک کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا گیا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا اور مجھے موقع مل رہا ہے کہ میں جواب دوں کہ سینٹ کے چیئرمین کے حوالے سے جب بات آئی، سب سے پہلے میں نے یہ تجویز پیش کی کہ رضا ربانی پر اتفاق کیا جائے. انہوں نے 3 سال اچھا چلایا ہے، اس ایوان کو عزت دی، اصولوں کی سیاست کی ہے، اور میں نے دیکھا کہ وہ اپنے پارٹی کے لوگوں کو بھی ڈانٹتے تھے، حکمرانوں کے ساتھ بھی سخت رویت رکھتے تھے، اور اس کی وجہ سے ہمارے سینٹ کی ایوان میں ایک زبردست ڈسپلن رہا. تو پیپل پارٹی کا فرد ہونے کے باوجود میں نے اس کا نام پیش کیا، اور زرداری صاحب سے میں نے فون پر بات کی کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پارٹی کا یہ آدمی اچھا آدمی ہے اور وہ اچھا چلا سکتا ہے، لوگ اس پر اتفاق کر سکتے ہیں، مقابلے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اس نے کہا کہ نہیں، میں رضا ربانی کو سینٹ کے لیے نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، وہ ایسا نہیں ہے. پھر ہوا کیا؟ ہوا یہی کہ پھر انہوں نے
منڈی والا صاحب کا نام پیش کیا اور سنجرانی کا نام سامنے آیا. مجھے خود وزیر اعلیٰ خیبر نے فون کیا کہ ہم نے بلوچستان کی کسی آدمی کو ووٹ دینا ہے. میں نے کہا بتائیں کون آدمی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تم بعد میں بتاؤں گا, مجھے بھی اس وقت معلوم نہیں ہے. پھر عبدالقدوس زنجو نے فون کیا کہ آپ نے ہمیں ووٹ دینا ہے. میں نے کہا ہے کون کینڈیڈیٹ آپ کا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہم کو آپ کو بعد میں بتائیں گے. اور اس طرح انہوں نے رضا ربانی کو کڑا نہیں کیا اور آخری وقت تک وہ کنفیوز رہے. کبھی منڈی والا کا نام, کبھی سنجرانی کا نام, کبھی جناب کاکڑ صاحب کا نام. میں سنجرانی کو خدا حاضر ہے میں نہیں جانتا تھا. میں نے گوگل پر اس کے بارے میں تلاش کیا تو وہ ایک بار یوسف رضا گیلانی کے ساتھ رہے تھے, ایک بار نواز شریف صاحب کے ساتھ رہے تھے. اور ایسے میں آخری لمحے تک 12 کو الیکشن تک 11 تک ہم نے فیصلہ نہیں کیا. میں نے پھر اپنا مشاورت بلا لی اور میرے مشاورت نے مجھے 6 نکات بتائیں کہ 6 نکات کا ایک ایجنڈا پیش کرے کہ اس پر اگر کوئی اتفاق کرے. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ناموس رسالت کے قانون کو نہ چھیڑنا, تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے. دوسری بات یہ کہ آئین کے دفعہ 62-63 کو نہ چھیڑنا. تیسری بات یہ کہ آئین کا جو اسلامی کریکٹر ہے اس کو محفوظ بنانا اور اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات پر عمل کرنا, کشمیر کی جہاد کو سپورٹ کرنا اور فاٹا کا انضمام خیبر پختونخوا کے ساتھ جس طرح حکومت نے اعلان کیا اس پر عمل درآمد کرنا. اگر اجازت دیں سراج الحق صاحب, اس پہ تو اعجاز چودھری صاحب آپ کے پرانے ساتھی ہیں, اب وہ پی ٹی آئی میں ہیں, وہ افسوس کر کے گئے میرے پروگرام میں ایگزیکٹلی اسی بات پہ کہ راجہ ظفر الحق صاحب تو اس جماعت پر ہیں یا اس کمیٹی میں وہ کچھ کر ہی نہیں سکے جس کا آپ ذکر کرنے تھے اہم ایشو کا, ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. تو پھر آپ نے ادھر کیسے ووٹ دے دیا؟ اور یہ بات تو سن لے نا, میری بات تو سن لے. مسئلہ یہی تھا کہ سینٹ نے جب وہ قانون ناموس رسالت میں ترمیم کا پاس کر کے قومی اسمبلی نے سینٹ میں بھیجا, اس پر میں نے اپنا ایک ترمیم لایا. ٹھیک. اور وہ ترمیم میری طرف سے حافظ حمداللہ نے اس پر دستخط کیا اور میرا دستخط. وہ ترمیم اللہ گواہ ہے کہ سب سے پہلے میں عرض کروں کہ میں نے پی ٹی آئی والوں کے ساتھ بات کی کہ میں کل نہیں ہوں, قومی اسمبلی نے یہ غلط قانون بھیجا ہے ادھر, میری طرف سے ترمیم آپ یہ پیش کر. انہوں نے وہ قبول نہیں کیا. لیکن پھر جب حافظ حمداللہ صاحب نے وہ ترمیم سینٹ میں پیش کیا تو 14 آدمیوں نے ساتھ دیا. وہ 14 آدمیوں میں جے یو آئی کے لوگ تھے اور ان 14 آدمیوں میں راجہ ظفر الحق صاحب اور ان کے لوگ تھے. ہمارے اپوزیشن کے لوگوں نے پھر بھی ان کا ساتھ نہیں دیا. یہ تو جب پھر عوام کا ایک ریکشن اور ایک دباؤ آیا, سب نے کہا کہ واہ واہ یہ تو قومی اسمبلی نے بڑا غلط کام کیا اور پھر حکومت نے واپس لیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ قانون جو قومی اسمبلی نے سینٹ کی طرف بھیجا تھا اور میں نے اس پر ترمیم پیش کیا اور حافظ حمداللہ صاحب نے اس پر دستخط کیے, تو وہ ترمیم میں نے ڈراپ کیا تھا, حافظ عبداللہ صاحب نے اپنی طرف اور میری طرف سے پیش کیا. اس میں 14 لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا جس میں جے یو آئی کے لوگ تھے اور راجہ ظفر الحق صاحب کے. ان لوگوں نے پھر بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا. لیکن میں نے جو 6 نکات پیش کیے ناموس رسالت کے حوالے سے, کشمیر ایشو پر, فاٹا ایشو پر, 62-63 پر, اس پر ہم نے دستخط دی ان لوگوں سے. اس لیے نہ میں نے وزارت لی, نہ میں نے رات کے اندھیروں میں کوئی معاہدہ کیا, نہ میں نے کسی نامعلوم شخص کے کہنے پر پیسے لے کے. اور جب پھر وہ کامیاب ہو گئے تو ایوان میں جو نعرے لگ رہے تھے یہی نا کہ ایک زرداری صاحب سر پر سب پر باری. میں نے جب قطار میں پی ٹی آئی کے لوگ کھڑے تھے اور منڈی والی صاحب کو ووٹ دے رہے تھے, میں نے پوچھا یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, اتنے قطار میں باوضو کھڑے ہو کر ان کو ووٹ دے رہے ہیں, یہ اس کا کیا فلسفہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ بابا بس عالم بالا کا فیصلہ ہے, ہم نے یہی تو کرنا ہے. لیکن ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم آزاد لوگ ہیں, میرا ایک ایجنڈا ہے, میرا ایک نظریاتی ایجنڈا ہے, اس لیے رات کے اندھیروں میں بات نہیں کرتے, جو بھی کرتا ہوں دن کے روشنی میں. لائٹ اینڈ نوٹ, بڑی بہت رسپیکٹ ہے کہ یہ عالم بالا میں امپائر تو نہیں ہوتے ویسے. دیکھیے مجھے جتنی بات معلوم ہے میں تو وہی بات کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے ہمارے سامنے ان کو ووٹ دیا جن کا ان کے ساتھ بھی کوئی جواب نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ کیسے مانڈی والے صاحب کو ووٹ دے رہے ہیں یا آصف علی زرداری صاحب کے طے کردہ نامزد کردہ آدمی کو ووٹ دے رہے ہیں. اور کل بھی لڑکانہ میں جو جناب زرداری صاحب نے خطاب فرمایا ہے
اس میں اس نے کہا کہ یہ تو میری کامیابی ہے، تو میری کامیابی ہے، تو میں فاتح ہوں، اس لیے ان کو فاتح بنانے میں اگر باقی لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تو ان کی مجبوریاں ہو سکتی ہے۔ ہم آزاد لوگ ہیں، جمہوری لوگ ہیں، اور ہم مطمئن ہیں کہ ہم نے ایک 6 نکاتی ایجنڈا جس میں مظلوم کشمیریوں کا ایجنڈا شامل ہے، جس میں مظلوم فاٹا والوں کا ایجنڈا شامل ہے، جس میں عاشقان مصطفیٰ کا ایجنڈا شامل ہے، جس میں 62-63 کے کریکٹر کو محفوظ بنانے کا ایجنڈا شامل ہے، اور جس میں نظریاتی کونسل کے سفارشات پر عمل درآمد کرنا، اس پر میں نے دستخط لیے جو میں نے جاری بھی اوکے، آپ نے بڑا تفصیلاً بتایا، سراج الحق صاحب نے بڑی تنقید ہوئی لیکن آج انہوں نے تفصیلاً بتایا کہ وجہ کیا تھی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیورلی کینڈیڈیٹ کو دیکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا سینٹ کے الیکشن میں۔ وقفہ لیں گے، اس کے بعد بات کریں گے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کی۔ سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیپ واچنگ ٹونائٹ فیئر۔ اینڈ ویلکم بیک۔ سراج الحق صاحب، کیونکہ آپ فائنانس منسٹر بھی رہ چکے ہیں، یہ جو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم ہے، ابھی آپ نے پیندیمک کا بھی ذکر کیا، بہت سے لوگوں کو خدشات ہیں کہ اس میں آف شور کمپنیز آئی ہیں، اس میں اور دیگر معاملات ہیں جس میں کچھ لوگوں کو فائدہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جن لوگوں کا آپ نے ذکر بھی کیا ابھی شروع میں کہ وہی لوگ سیاست میں ہیں۔ کیا آپ کو بھی ایسا کوئی خدشہ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، اس وقت جو موجودہ سٹیٹس کو ہے یا یہ سیاست ہے، یہ تو بڑے لوگوں کو لیے، سرمایہ داروں کے لیے ایک جس طرح ہابی نہیں ہے، تو کھیل کھیلتا ہے، آؤ سیاست کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے، کوئی اور کام نہیں ہے، بس پھر یہی کھیل کھیلتے ہیں، سیاست کھیلتے ہیں، کیسی خبر لگے، کیسے شہرت ملے، کیسے منصب ملے۔ ہم اس طرح سیاست نہیں کرتے، جس سیاست کے نتیجے میں انسان کی خدائی قائم ہوتی ہے، ہم وہ سیاست کرتے ہیں جو سیاست نبوی ہے، جس میں انسانوں کے لیے عدل اور انصاف کے دروازے کھل جائے، جس میں انسانوں کے لیے حلال کی کمائی اور رزق کے دروازے کھل جائے، جس میں رات کے اندھیروں میں بھی کوئی انسان گھر سے نکلے تو اس کو خوف نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے، ہم سب کے لیے، اگر کوئی ماڈل ہے جس کا بار بار قائد اعظم محمد علی جناح نے اعلان کیا، مدینہ کی اسلامی ریاست ہے، ہماری سیاست تو اس طرف ہے، اس پر بے شک 1 سال لگے، 2 سال لگے، ہم چلتے رہیں گے، ایک دن وہ منزل ضرور ہمیں ملے گا جس کے لیے پاکستان بنا تھا اور جس کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی۔ رائٹ، سو اسی کے لیے آپ نے کہا کوشش کریں گے، لیکن جماعت اسلامی اوور دی ایئرز، کیا ہم سمجھے اس میں نیا کیا ہے؟ آپ یوتھ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، 8 اپریل کو آپ کا ایک کنونشن بھی ہے یوتھ کے ساتھ، لیکن اگر نوجوان دیکھیں تو کیا جماعت اسلامی میں نظر آئے گا کہ یہ ان کو یہ وجہ ہے کہ یہ پارٹی جوائن کرنی چاہیے؟ دیکھیے، نوجوانوں کے لیے تو میں چاہتا ہوں کہ ہر نوجوان کو، ہم انشاءاللہ اگر ہمارا دور آئے، ہر نوجوان کو روزگار ملے گا اور ہم کھیل کے میدانوں کو آباد کریں گے۔ میں ہر بچے کے ہاتھ میں قلم اور کتاب دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ یونیورسٹیوں میں الیکشن ہو، الیکشن کے نتیجے میں یونین بنتے تھے اور زیادہ یونین ہمارے بنتے تھے، لوگ ہم پر اعتماد کرتے تھے۔ اب ہم نے جے آئی یوتھ اس لیے بنایا کہ نوجوان کو سیاست میں موقع ملے، اور میں نوجوانوں کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ان ظالم جاگیرداروں کے گھروں کی طواف چھوڑ دے، ان کرپٹ سرمایہ داروں سے توقع نہ رکھے، ان کے آئندہ نسل بھی تمہارے اوپر اسی طرح مسلط رہیں گے۔ یہ انصاف ہے؟ ان کے جو کتے ہیں وہ بھی شیمپوں سے ان کے نہلانے اور دہلانے کا انتظام ہوتا ہے، اور ہمارے بچوں اور ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں ڈگریاں ہیں، وہ جلانے پر مجبور ہے۔ اس نظام سے جو بغاوت نہیں کرے وہ بھی ظلم میں شریک ہے۔ یہ کام نوجوان کر سکتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ نوجوان تھے، انہوں نے پاکستان بنایا، اب اس کو خوشحال بنانا، محفوظ بنانا اور روشن بنانا اور اسلامی بنانا، یہ میرے اور آپ کی اور یوتھ کی ذمہ داری ہے۔ رائٹ، این آر او کی خبریں آ رہی ہیں دوبارہ سراج الحق صاحب، کیا اس وقت کوئی ہے ایسی صورتحال کہ این آر او ہو سکتا ہے کوئی اور؟ یہاں تو ہر دن کوئی نہ کوئی این آر او ہوتا ہے، آپ نہیں دیکھتے ہیں؟ اس لیے پاکستان میں تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ اشارہ ایک طرف اور ٹرن پھر دوسرے طرف، اس لیے عوام کو جاگنا ہوگا اور
اس وقت اعتماد بہت حد تک عوام کا مجروح ہوا ہے. تو اور آپ کے خیال سے ایکسیپٹیبلٹی آ جائے گی عوام میں؟ پچھلا این آر او تو کالعدم قرار دے دیا تھا سپریم کورٹ نے، اس وقت کیسے کوئی این آر او قبول کریں گے؟ کیا ابھی وہ حالات ہیں کہ کوئی این آر او چپ چپاتے ہو جائے، کوئی ملک سے باہر چلا جائے، کوئی کہیں چلا جائے؟ میں تو بہن ایک بار پھر مطالبہ کروں گا کہ پاناما لیکس میں جو 436 لوگ ہیں، نواز شریف صاحب کی نااہلیت کے بعد میں ایز اے پٹیشنر دوبارہ گیا، ان سب لوگوں کو بلانا، اس کا آڈٹ کرنا، اس کے اسکروٹننگ کرنا، یہ اب تک